کے محافظ بھی ہم ہی۔ تو جس کتاب کا نازل کرنے والا اس کی حفاظت کا ذمہ لے چکا ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ اس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے، تو بالکل 100% ہمیں مان لینا چاہیے کہ اس کتاب میں نہ اب تک کوئی شک کی گنجائش ہے، نہ قیامت کی صبح اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش پائی جائے۔ حضرات، یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا ھدی للمتقین، جو اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ کتاب سیدھا راستہ بتلاتی ہے، سچا راستہ بتلاتی ہے، جس کے بارے میں ایک مسلمان اپنے ہر نماز میں دعا کرتا ہے۔ وہ راستہ اگر تم چاہتے ہو تو متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اس قرآن مجید کے ذریعے یقیناً تمہیں وہ راستہ ضرور ملے گا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے متقیوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے، متقی لوگ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ چیزیں جس کو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں، جن کو انہوں نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، یہ غیب پر ایمان ہے۔ غیب پر ایمان، جنت ہم نے دیکھا نہیں، ایمان۔ جہنم ہم نے دیکھا نہیں، بتلانے والے نے بتایا، ہمیں مان لیا، اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، میں نے جنت کو دیکھا ہے، میں نے جہنم کو دیکھا ہے، حشر واقع ہونے والا ہے، پلسرات واقع ہو کر رہے گا۔ ہم مانتے ہیں نبی کی بات، ہم مانتے ہیں اپنے رب کی بات، گرچہ کہ ہم نے عینی مشاہدہ نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ بیان فرماتا ہے متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ بیان فرماتا ہے متقی لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں آسمانی کتابوں پر اور قرآن مجید پر۔ حضرات، جتنے کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں ان تمام کتابوں پر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان لے آئے، لیکن قرآن مجید پر اس کو عمل کرنا چاہیے۔ ایمان تو تمام کتابوں پر لائے گا، عمل کی جب بات آتی ہے تو صرف اور صرف قرآن مجید پر ہم عمل کریں گے۔ یہاں رک کر کے میں ایک بات بتلانا چاہتا ہوں، زبور کا نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تورات کا نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ انجیل کا نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو کیا ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ کیا اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ میں کیا بتلانا چاہ رہا ہوں، ذرا غور کرو۔ تورات کا، انجیل کا، زبور کا نازل کرنے والا اللہ رب العزت ہے، کوئی اور نہیں ہے، لیکن اس کی تعلیمات پر عمل ہم نہیں کر سکتے، صرف ایمان لائیں گے اس پر۔ تو پھر یہ کیوں کر ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر عمل کریں قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں؟ جب ان کے سامنے قرآن پیش کیا جائے، احادیث پیش کی جائے، اللہ کے رسول کا طریقہ پیش کیا جائے، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمیں فلاں سے بھی پوچھنا پڑے گا، فلاں سے بھی معلوم کرنا پڑے گا، نہیں دوستو۔ اللہ بیان فرماتا ہے ایمان تو ان تمام کتابوں پر لانا ہوگا جن کو میں نے آسمان سے نازل فرمایا ہے، لیکن بات جب عمل کی آتی ہے تو اس کتاب پر جس کو میں نے نازل فرمایا ہے اس پر بھی تم عمل نہیں کرو گے، ایمان لاؤ گے بس۔ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے۔ جس کتاب پر نازل کرنے والا اللہ ہے اس پر ہم قرآن کی موجودگی میں عمل نہیں کر سکتے، تو پھر قرآن کی موجودگی میں انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم دی۔ اللہ پھر بیان فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ متقی وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیے دو باتیں بیان فرمائی گئی یہاں پر،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا بھی ذکر کیا، یقین کا بھی ذکر کیا۔ غیب کی بات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا۔ مومن وہ ہے، متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان اور یقین میں فرق۔ ایمان یہ ہے کہ بتلانے والا اگر کوئی بات بتلا رہا ہے، اس شخصیت کا اعتماد کرتے ہوئے، اس شخصیت کی تعظیم و توقیر کرتے ہوئے اس کی بات پر ہم ایمان لائیں گے۔ ہم نے دیکھا نہیں ہم نے جنت کو، دیکھا نہیں ہم نے جہنم کو، دیکھا نہیں ہم نے حشر کو، لیکن ایمان لاتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا، بتلانے والے نے بتلایا، اور ہم کو اس پر اعتماد ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ کون ہے؟ ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آخرت کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا کہ متقی وہ ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور یقین ایمان کے مقابلے میں اور بھی جو ہے مضبوط ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے اس بل میں سانپ کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا یہاں سے تم گزرنے کی کوشش مت کرو، تو آپ اس کی بات کو مان رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے یہ۔ اور آپ کو اس شخص پر اعتماد ہے کہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، یہ سچا آدمی ہے، دھوکہ نہیں دے سکتا، غلط بیانی نہیں کر سکتا، یہ اس نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے، اس کی بات کو مانتے ہیں۔ چلو، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یقین کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس بل میں سانپ داخل ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، اس کو آپ یقین کہیں گے، اس کو آپ یقین کہیں گے۔ تو آخرت کے ساتھ اللہ نے یقین کا ذکر کیا۔ آخرت کو تم اسی طرح سے یقیناً تسلیم کرو، مانو، اس پر یقین رکھو جس طرح سے تم اپنے آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ کر کے یقین کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ آخرت کے انکار کا اب کوئی راستہ ہی باقی نہیں رہا۔ تم نے دیکھا نہیں اپنے آنکھوں سے، آنکھوں سے جس چیز کو دیکھ کر کے مانا جاتا ہے اس کو یقین کہا جاتا ہے، اس کو یقین کہا جاتا ہے۔ اللہ نے آخرت کے ساتھ یقین کا ذکر کیا اور کہا کہ متقی وہ ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں لیکن ایسے یقین رکھتے ہیں جیسے انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حشر واقع ہوگا، فلسرات واقع ہوگا، رب کا دیدار ہوگا، سوال و جواب کی محفل سجے گی، یہ ساری چیزیں آخرت سے متعلق ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نے یقین کا ذکر کیا ہے، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں لیکن ہم ان چیزوں کو ایسے تسلیم کرتے جیسے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرات، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو اللہ نے بیان فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ ہیں ہدایت والے، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اصل میں ہدایت والے، فلاح پانے والے، کامیابی حاصل کرنے یہی لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے والے۔ اور پھر کہا کہ یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو پڑھنے والے، ومما رزقناہم ينفقون، اللہ کے راہ میں دینے والے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اللہ کی کتاب قرآن مجید پر اور دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھنے والے، یہی لوگ ہیں ہدایت والے، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اللہ نے اس کی توفیق سے فرمائے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا ہے۔ عبادت کا ذکر کیا اور کہا کہ تم اپنے رب کی اس لیے عبادت کرو کیونکہ وہ تم کو پیدا کرنے والا ہے اور تمہارے ماں باپ کو پیدا کرنے والا ہے۔ بات کیا معلوم ہوئی؟ بات یہ معلوم ہوئی کہ عبادت کے لائق وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے۔ اب دنیا میں کون ایسا بندہ ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہو کہ میں نے فلاں چیز کو پیدا کیا ہے، میں نے کیڑے کو پیدا کیا، میں نے پتنگے کو پیدا کیا، میں نے فلاں کبوتر کو پیدا کیا، میں نے فلاں چیز کو پیدا کیا؟ کیا کوئی بابا اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے؟
کیا کوئی پیر فقیر ولی اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لوگوں تم جس کو اپنا معبود بنا رکھے ان تمام کو تم جمع کرو اور ان سے کہو کہ وہ ایک مکھی کو پیدا کر کے بتلا دے. وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. تو لہذا تم عبادت میری کرو کیونکہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے باپ کو پیدا کیا، تمہارے خاندان کو میں نے پیدا کیا. تو عبادت اسی کی جائے گی جو ہمارا خالق ہے. اور ہمارا خالق کون ہے؟ ہمارا خالق وہ ہے جو ہمارے ان سروں پر اس آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا. ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ ہمارے نبی آپ بشارت دیجئے ایمان والوں کو. کس بات کی بشارت؟ کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ایمان اور عمل کی وجہ سے میں انہیں ایسی جنت دوں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس میں ہر طرح کی روزی روٹی کا انتظام ہوگا، ہر طرح کے پھل فروٹس ملیں گے. اور دوسرا انعام اللہ نے بیان فرمایا کہ وَلَهُمْ فِي أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ہم ان کے لیے نیک پاک اور صاف بیویاں دیں گے. اور وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور انہیں ہم اس جنت میں ہمیشہ کے لیے رکھیں گے. اللہ اکبر. 3 بڑے بڑے انعام اللہ نے بیان فرمایا ہے اس آیت میں. جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، اور جو ایمان لاتا ہے نبی پر، اور پھر ایمان کے بعد عمل بھی کرتا ہے، تو ان کو 3 بشارتیں، 3 خوشخبریاں سنائی گئی. پہلی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت دے گا، جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، پانی کی نہر ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ آنکھوں کو خوش کر دینے والی چیز ہے. یعنی جنت، ایک انسان جب کوئی نظارہ کرتا ہے، آپ اوٹی چلے جاتے ہو، کشمیر چلے جاتے ہو، یہاں وہاں چلے جاتے ہو گھومنے کے لیے، اپنے آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھتے ہو تو ایک طرح کا سرور تمہیں ملے گا، ایک طرح کا سکون تمہیں ملے گا، ایک طرح کی راحت تمہیں ملے گی، ایک طرح کی عجیب و غریب خوشی آپ کو ملے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں نے ایسی جنت بنائی ہے جس جنت کو جب تمہاری آنکھیں دیکھیں گی تو تمہارا دل مسرور ہو جائے، دل تمہارا باغ ہو جائے گا. ایسی جنت میں نے بنائی، وہ میں تمہیں دوں گا ایمان اور عمل کے بعد. تو پہلے اللہ نے جنت کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ نے چلو آنکھوں کو خوشی حاصل ہو گئی، آنکھوں کو سکون مل گیا، اب دل کو سکون ملنا ہے. دل کے سکون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بیویوں کا ذکر کیا جو پاک بنا کر کے دی گئی. طاہرہ نہیں کہا گیا. طاہرہ کے معنی جو پاک ہے. میں تمہیں ایسی بیویاں دوں گا جو پاک اور صاف ہے، یہ بھی کہا جا سکتا تھا لیکن نہیں، اللہ نے کہا کہ مطہرہ، میں ایسی بیویاں تمہیں دوں گا جس کو میں نے پاک کر دیا. اللہ اکبر. اللہ جس کو پاک اور صاف بنا کر کے دے دے تو پھر اس کے اندر گندگی کا کوئی شائبہ ہی نہیں رہے. ایسی پاک، دل کی پاک، جسم کی پاک، سوچ کی پاک، سوچ اور وچار کی بالکل پاک و صاف. اللہ اکبر. ایسی بیویاں اللہ میں دے گا. مجھے بتلاؤ دوستو، دنیا میں کیا کوئی ایسی ہے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسی ہے؟ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنتی عورت کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، ان حوروں کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اگر وہ اپنا چہرہ سورج کے سامنے لائیں تو پھر سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے. اس کا تھوک اگر سمندر میں گر جائے تو سارا سمندر میٹھا ہو جائے. اتنی گوری اور اتنی خوبصورت کہ کسی چیز کو کھاتی اور پیتی ہے تو حلق سے اترتے ہوئے نظر آئے. اتنی خوبصورت عورتیں جس کو اللہ نے خود پاک و صاف بنایا دے گا. دنیا میں کوئی بھی عورت چاہے جتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، مس ورلڈ ہو، مس انڈیا ہو، مس ورلڈ ہو، جس کو ساری دنیا نے مس ورلڈ کہا، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، تب بھی 8 دن اگر وہ نہ نہائے، 8 دن اگر کنگھی نہ کرے، اس کے سر میں جوں پڑ جائے. 8-10 دن کے بعد خود بخود اس کے جسم سے بوباس آنے لگے گی.
اگر ہاضمہ خراب ہو جائے، معدہ خراب ہو جائے، پھر بدبودار ریح اس سے خارج ہوگی۔ دنیا کی عورت چاہے جتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، پیشاب سے وہ آزاد نہیں ہو سکتی، ناپاکی سے وہ آزاد نہیں ہو سکتی، بول بازار سے، سنداز سے اور پیشاب سے وہ پاک و صاف نہیں ہو سکتی، اس سے آزاد نہیں ہو سکتی، چاہے جتنی خوبصورت، اس کے اندر یہ گندگی ہے، اس کے اندر یہ گندگی موجود ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ جنتی کو میں جنت دوں گا تو اس کی آنکھیں باغ باغ ہو جائیں گی، میں پاک و صاف کر کے ان کے خدمت میں بیویوں کو پیش کروں گا تو ان کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا۔ اور پھر ایک بڑی چیز کیا ہے، جب میں انہیں جنت میں داخل کروں گا تو ہمیشہ رکھوں گا، خالدون کا اللہ نے ذکر کیا، کہا کہ یہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ نکالے نہیں جائیں گے۔ دنیا میں آدمی چاہے جتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، لیکن اسے ایک خوف ضرور رہے گا، میں نے بڑی محنت سے حرام حلال کا پیسہ جمع کر کے میں نے گھر کو بنا دیا، بلڈنگ تو میں نے بنا دیا، نہیں معلوم کب میری بتی گل ہو جائے گی، کب مجھے جو ہے گھر سے باہر نکالا جائے گا۔ ہر انسان کو خدشہ لگا رہتا ہے، وہ سارے دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی کیوں نہ ہو، برج خلیفہ میں اس کا مکان کیوں نہ ہو، لیکن ایک خدشہ، ایک خوف ہر انسان کو ہمیشہ لگا رہتا ہے، نہیں معلوم کہ میری زندگی کا چراغ کب بجھ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوف سے بھی آزاد کر کے جنتی کو جنت میں داخل کرے گا اور کہے گا جا 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 داخل ہو جا، تجھے مرنا نہیں ہے، نہ مرنا ہے نہ تجھے وہاں سے نکالا جانا ہے، نہ تو مرے گا نہ تو وہاں سے نکالا جائے گا، بس عیش کر آرام کر۔ یہ کس کے لیے پروانہ ہے؟ جس نے دنیا میں اللہ کے اور اس کے رسول کی باتوں کو مانا تھا، ایمان لایا، شک نہیں کیا، اور پھر ایمان کے بعد ان چیزوں پر اس نے عمل کر کے بھی بتلایا۔ حضرات آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لوگوں حق اور باطل کو تم ملایا نہ کرو اور نہ حق کو تم چھپایا کرو۔ اسی طرح سے اس سے پہلی والی ایک آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں گا، اپنا نائب میں بناؤں گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امیر کا رہنا، گھر کے ذمہ دار کا رہنا، جماعت کے ذمہ دار کا رہنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کن فیکون کے ذریعے کائنات کے نظام کو چلا سکتا ہے اور چلا سکتا تھا، کیا ضرورت تھی اس کو آدم کو بنانے کی، آدم کو پیدا کرنے کی، اپنا خلیفہ بنانے کی؟ دنیا والوں کو اس کے ذریعے یہ سبق دیا گیا، یہ بتلایا گیا کہ ہر خاندان میں، ہر کنبے میں، ہر قبیلے میں، ہر جماعت میں، ہر جمعیت میں، ہر امت میں ایک ذمہ دار کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی جمعیت اور کوئی امت جو ہے سربلندی کو پہنچ نہیں سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی، اپنی زندگی کا گزران وہ نہیں کر سکتی۔ حضرات اس کے آگے ہم چلتے ہیں تو اللہ رب العزت آگے چل کر کے بنو اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر کیا، بے شمار نعمتوں سے اللہ نے مالا مال فرمایا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتوں کو چھین لیا اور ان کے چہروں کو بندر اور سوروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ حضرات آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کا ذکر کیا اور کہا کہ جادو کا کرنا اور جادو کا کرانا دونوں حرام ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے، نصرانی کہا کرتے تھے کہ کوئی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ یہودی نہ بنے۔ نصرانی کہتے تھے کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نصرانی نہ بنے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہودیوں کا نصرانیوں کی دعوت تھا کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، یعنی جنت میں صرف یہودی داخل ہوگا، جنت میں صرف نصرانی ہی داخل ہوگا، کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ پیارے، اے میرے پیارے نبی، ذرا تو ان سے اس بارے میں دلیل پوچھ لے، ذرا تو اس بارے میں ان سے دلیل پوچھ لے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر یہ سچے ہیں تو دلیل لا کر کے پیش کرے۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص بڑی بڑی باتیں کرتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں دلیل اس سے ہم پوچھیں۔ قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، قرآن ہمیں درس دیتا ہے۔ قل ہاتوا برہانکم، اگر کوئی بڑی بڑی ڈینگیں مارتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے تو قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ تم اس سے دلیل مانگو، تم اس سے دلیل مانگو، پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں۔ آگے چل کر کے اللہ ایک اور بات بیان فرماتا ہے، حضرت اسماعیل کا، حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہوئے، انہوں نے جب خانہ کعبہ کو تیار فرمایا،
خانہ کعبہ کو انہوں نے جب تیار کیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے اس کام کو تو قبول فرما، ہماری ان محنتوں کو تو قبول فرما، تو ہی سمیع ہے، سننے والا ہے، اور تو ہی علیم ہے، تو ہی جاننے والا ہے۔ یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک شخص نبی بھی بنا دیا جائے، رسول بھی بنا دیا جائے، تب بھی وہ رب کا محتاج ہے، تب بھی وہ رب کا محتاج ہے، اللہ کا محتاج ہے، اپنا معبود کا محتاج ہے۔ کوئی شخص چاہے جتنا بڑا کیوں نہ بنے، وہ نبی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا، رسول کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایک شخص جس کو اللہ نے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، باپ اور بیٹا دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے توفیق سے ہم نے تیرے گھر کو تیار فرمایا ہے، لیکن اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرنا تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ تو ہماری ان کوششوں کو قبول فرما، تو سمیع ہے، تو علیم ہے۔ تو ایک انسان اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنے سجدوں کے ذریعے، اپنے قیام کے ذریعے، اپنے قربانیوں کے ذریعے چاہے جتنے اونچے مقام پر چلا جائے، باوجود اس کے وہ فقیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے درگاہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کا۔ وہ چاہے جتنا اوپر چلا جائے وہ جو ہے خالق نہیں بن سکتا، وہ مالک نہیں بن سکتا، وہ عالم نہیں بن سکتا، وہ خبیر نہیں بن سکتا، وہ جو ہے قدوس نہیں بن سکتا، وہ عزیز اور مہیمن نہیں بن سکتا، وہ بندہ ہی یہ بندہ بن کر رہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا ہمیں یہ سکھلاتی ہے۔ اور دوستو آگے چل کر کے آخری بات بتا دوں، اللہ بیان فرماتا ہے تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ لوگوں جو امتیں گزر گئی جانے دو، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، لہذا تم ان پر اعتماد کر کے، تم ان پر دار و مدار کر کے، ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر کے مت بیٹھو کہ ہمارا وہ بیڑا ہمارا پار کروا دیں گے، نہیں۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو امتیں گزر گئی، ان کا عمل ان کے ساتھ، ان کا عقیدہ ان کے ساتھ، ان کا ایمان ان کے ساتھ، ان کے عمل کا، ان کے ایمان کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تمہیں ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، لہذا تم جو کرو گے اسی چیز کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ لہذا کسی پر اعتماد، کسی پر بھروسہ کر کے ایک انسان عمل سے خالی زندگی کو نہ کرے، وہ بھی عمل کیا کرے، وہ بھی سجدے کیا کرے، وہ بھی قربانیوں کو انجام دیا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کی نزول کے مقاصد کو جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، قرآن تعلیمات کو سمجھ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بناتے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔